السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل میں سے ایک فضیلت سحری کا کھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سحری کھانے سے کون سی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، کیوں سحری کھانا ضروری ہے اور کیوں اس کا کھانا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ صرف کاہلی یا سستی کی وجہ سے سحری کی فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ سحری کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مرقات شریف صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے۔ تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا آخری حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہوگا، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کو کہا جاتا ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو چھوڑنا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں سحری کھانے کی ترغیب آئی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارے سے ہی سحری کر لیا کرو یا ایک گھٹ پانی ہی پی لیا کرو۔ اس لیے روزے داروں کو خاص طور سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضرور ہے کہ افراط و تفریط سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے نہ اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ذوف پیدا ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی دکاریں آتی رہیں۔ خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہی ہو یا ایک گھٹ پانی ہی ہو، کھا لے۔ اس کے علاوہ مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ سحری کی بہت سے فوائد کے ساتھ چند فائدے یہ بھی ہیں۔ عبادت پر قوت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اسے دیا جا سکتا ہے، کوئی پڑوس میں غریب یا فقیر ہو تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق آسانی سے ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔